بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت کا، جسے قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے اور جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ پاکیزگی، معجزے، صبر اور اللہ پر کامل یقین کا مجموعہ ہے۔ آئیے ہم اسے مکمل تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی۔ آپ علیہ السلام ایک گوشے میں پردہ لٹکانا چاہتی تھی تاکہ تنہائی میں غسل کر سکیں۔ جیسے ہی آپ نے پردہ لٹکانے کی کوشش کی، اچانک آپ کے سامنے ایک بے ریش خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک نامحرم نوجوان ان کی طرف متوجہ ہے۔ چونکہ آپ نہایت پاک دامن اور حیادار تھی، فوراً گھبرا گئی اور اس سے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس پر اس نوجوان نے، جو کہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، فوراً جواب دیا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے بات کرے گا جب وہ جھولے میں ہوگا اور جب وہ جوان ہوگا اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ یہ بشارت سن کر حضرت مریم علیہ السلام نہایت متعجب ہوئی اور عرض کیا، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، تیرا کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا نہایت آسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت وہ بڑی بشارت دی گئی کہ ان کے بطن سے ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو نہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا بلکہ تورات اور انجیل کا علم رکھے گا، اور اللہ کی جانب سے اسے عظیم معجزے عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور اللہ اس کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فوراً حمل ٹھہر گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو دنیا کے تمام قوانین فطرت سے بالا تر تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی تھی کہ دوران حمل جب وہ تنہائی میں ہوتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے باتیں کرتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ وہ ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ، جن کے پیٹ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، جب ان سے ملاقات کرتی تو محسوس ہوتا کہ ان کے پیٹ کا بچہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، گویا سلام کر رہا ہو۔ حضرت یوسف نجار، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی حضرت مریم کو خالہ کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضرت مریم کی حالت دیکھی تو حیران ہوا اور اس نے اس بارے میں سوالات کیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اسے مکمل واقعہ سنا دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اگر قوم نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تو وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام یوسف نجار کے ہمراہ بیت المقدس سے روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب 2 فرسخ راستہ طے کر لیا تو ایک جگہ پہنچے جہاں ایک پرانا مکان تھا اور وہاں ایک خشک خرمے کا درخت تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد زخ کی شدت سے سواری سے اتری اور اس خشک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
تفسیر حقانی میں آیا ہے کہ وہاں ایک خشک درخت کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام بیٹھ گئی اور بغیر کسی دائی یا مددگار کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے نہایت غمگین ہو کر کہا، کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر جاتی اور بالکل بولی بصری چیز بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے ان کے قدموں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ نے تیرے لیے ایک نہر جاری کر دی ہے اور اس خشک درخت کو سرسبز کر دیا ہے۔ اب تم اس کی شاخ کو ہلاؤ، وہ تم پر تازہ کھجوریں گرا دے گا تو تم کھاؤ پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے سوال کیا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کسی کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس وقت روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ بات چیت سے بھی ہوتا تھا، جیسا کہ تفسیر حقانی میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس مریم نے اس حمل کو اٹھا لیا اور ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد ذخ اس کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بولی بصری چیز بن جاتی۔ پھر اس نے اسے نیچے سے آواز دی، غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کو کوئی آدمی دیکھے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بیگم ہو گئی اور نفاس کی مدت تک 40 روز وہی قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس آئی۔ فرشتے نے جو تمام بشارتیں دی تھی وہ حضرت مریم کو بتا چکا تھا اور سوال کا جواب بھی دیا جا چکا تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو انہوں نے فوراً طعنہ زنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے غضبناک ہو کر کہا، کیا تم ہم سے مذاق کرتی ہو؟ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ابھی گود میں ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ معارف القرآن میں بیان ہے کہ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر ملامت شروع کی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، لیکن انہوں نے دودھ چھوڑ دیا، اپنی بائیں کروٹ لی اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ان کا پہلا جملہ ہی ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کافی تھا کہ اگرچہ میری پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں، تاکہ کوئی مجھے خدا نہ سمجھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اس پہلے جملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میری پیدائش میں کسی گناہ یا بدکاری کا دخل نہیں، بلکہ یہ سراسر اللہ کا معجزہ اور قدرت ہے۔ یہی پیغام ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔